الرحیم جو حروف فعل مضارع پر داخل ہو کر عمل کرتے ہیں اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں. ایک وہ حروف جو فعل مضارع پر داخل ہو کر فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں، اور دوسرا قسم وہ حروف جو فعل مضارع پر داخل ہو کر فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں. جو حروف فعل مضارع پر داخل ہو کر فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں وہ 5 ہیں: لم، لما، لام امر، ناہیہ، ان شرطیہ. ان شرطیہ جو ہے یہ ہمیشہ 2 جملوں پر داخل ہوتا ہے. پہلے جملے کو شرط، دوسرے جملے کو جزا کہتے ہیں. لم، لما، لام امر، لائے نہیں، یہ فعل مضارع پر داخل ہو کر فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں. جیسے کہ لم ینصر. اب لم ینصر کا معنی اس ایک آدمی نے مدد نہیں کی. لم جہدیہ جازم المستقبل. ینصر سے غائب مذکر غائب فعل مضارع معلوم مجزوم مسند فعل وہ ضمیر جائز مستہ مسند فاعل اسم مرفوع معلوم راجع بسوئے موصوف. لما ینصر، لما، لما استغراقیہ جازم المستقبل. لم جہدیہ جازم المستقبل. جہدیہ اس کا معنوی عمل ہے، جازم المستقبل اس کا لفظی عمل ہے. اور لما استغراقیہ جازم المستقبل. اب استغراقیہ یہ اس کا معنوی عمل ہے اور اس کا لفظی عمل ہے. ینصر سے واحد مذکر فعل مضارع معلوم مجزوم بسکون لام کل مسند فعل ہوا ضمیر فاعل اسم مرفوع معلوم راجع بسوئے. لم اور لما جو ہے فعل مضارع پر داخل ہونے میں، فعل مضارع کو جزم دینے میں، اس میں وہ شریک ہے برابر. باقی تھوڑا سا ان میں فرق ہے. وہ فرق یہ ہے کہ لم جو ہے لم وہ ان شرطیہ کے ساتھ مل کر استعمال ہو سکتا ہے. لم جو ہے وہ ان شرطیہ کے ساتھ مل کر استعمال ہو سکتا ہے. جیسے لم تفعل فما بلغت رسالتا. لم دیکھو ان شرطیہ ہے، اس کے ساتھ لم بھی کیا ہے مستعمل ہے. لیکن لما جو ہے وہ ان شرطیہ کے ساتھ مستعمل نہیں ہوتا ہے کبھی بھی. لما نہیں ہوتا ہے، لم ہوتا ہے ان لم، اور ان لما نہیں ہوتا ہے. ایک یہ فرق ہے لم اور لما میں. اور دوسرا فرق لم اور لما میں، لما کے بعد فعل کا حذف کرنا درست ہے اور لم کے بعد فعل کا حذف کرنا درست نہیں ہے. میں جیسے اس کی مثال قرب زید من لاہور، زید قریب ہوا لاہور سے. ولما، اب آگے جو فعل مجزوم ہے، آگے جو اس کا فعل کیا ہے مجزوم ہے، اس کا جو مدخول ہے اس کو حذف کرو جائز ہے. گویا کہ اصل میں عبارت ہے قرب زید من لاہور ولما یدخلھا. اس وقت تک وہ اس میں داخل نہیں ہوا ہے، قریب تو ہے لیکن داخل نہیں ہوا ہے. اب لما کے بعد یدخلھا فعل کو حذف کرو یہ جائز ہے. لیکن لم کے بعد اس کا فعل جو مجزوم ہے اس کا حذف کرنا جائز نہیں. یہ لم اور لما میں فرق ہے کہ لم جو ہے ان شرطیہ کے ساتھ مستعمل ہوتا ہے، لما نہیں ہوتا. لما کے بعد جو فعل مجزوم ہے اس کا جو مدخول ہے اس کا حذف کرنا جائز ہے، اور لم کے بعد اس کا فعل جو مدخول ہے اس کا حذف کرنا جائز نہیں ہے. لام امریہ جیسے لینصر، یہ لام امریہ سوائے امر حاضر معلوم کے باقی امر کے سب
سیغوں پہ داخل ہوتا ہے. امر غائب ہو، معلوم، مجہول ہو، سب سیغوں پہ داخل ہوتا ہے. صرف امر حاضر پر لام امریہ داخل نہیں ہوتا. جیسے لینصر چاہیے کہ وہ مدد کرے، لام امریہ جازم المستقبل. اب امریہ جو ہے یہ اس کا معنوی عمل ہے اور جازم المستقبل ینصر سے واحد مذکر غائب فعل مضارع معلوم مجزوم فعل ہوا ضمیر لا تنصر تو مدد نہ کر، لا تنصر تو مدد نہ کر. لا ناہیہ جازم تنصر سے واحد مذکر مخاطب فعل مضارع معلوم منہی. لا بھی فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے ناہیہ، اور لا نافیہ بھی فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے. لیکن جب لا نافیہ ہو تو کہو گے فعل مضارع معلوم منفی، اور جب لا ناہیہ داخل ہو تو کہو گے فعل مضارع معلوم منفی. کیونکہ لا ناہیہ، ناہیہ سے فاعل کا، اس کا معنی روکنے والا. لیکن کس کو روکا ہے؟ اس کا منہی کون ہے؟ اس فعل کو منہی کہا جاتا ہے. لا تنصر لا ناہیہ، بولو تو صحیح، جازم مستقبل. تنصر سے واحد مذکر مخاطب فعل مضارع معلوم منہی ضمیر واجب الاستتار مصطلح فاعل اسم مرفوع محل. ان تنصر انصر، ان تنصر انصر. بدان کی جان تو ہے طالب علم، ان جو ہے دو جملوں پر داخل ہوتا ہے. اس کو سمجھے، یہاں ان میں دو بحثیں ہیں. لفظ ان جو ہے اس میں کتنے بحث ہیں؟ دو بحث. ایک بحث ہے باعتبار جزم دینے نہ دینے کے، اور دوسرا بحث ہے باعتبار جزا پر فعل لانے نہ لانے کے. یہ جو ان شرطیہ ہے یہاں پر دو بحث ہیں. پہلا بحث جزم دینے نہ دینے کے، اور دوسرا بحث ہے. اب پہلا بحث سمجھو. اگر شرط اور جزا دونوں فعل مضارع کے صیغے ہیں، جزم دینا واجب ہے. جزم دینا کیا ہے؟ واجب ہے. جیسے ان تنصر انصر، ان تضرب اضرب، ان تضرب اضرب. ایک صورت ہوگی. دوسری صورت اگر شرط جو ہے وہ فعل مضارع ہے، جزا فعل ماضی ہے، تو شرط پر جزم دینا بھی واجب ہے. جیسے کہ ان تضرب ضربت، اگر تو مارے گا میں بھی ماروں گا. ان جو ہے ان اگر اس کا شرط یا جزا ماضی ہو پھر بھی اس کا معنی استقبال والا ہوتا ہے. اب ان تضرب اگر تو مارے گا میں ماروں گا، ضربتوں کا یہ معنی کہ میں نے مارا ہے، بلکہ اس کا معنی کریں گے میں ماروں گا. ضربتو میں ماروں گا. ماضی جب جو ہے شرط بنے چاہے جزا بنے معنی مستقبل کا ہوتا ہے. صرف افعال ناقصہ کا اگر صیغہ ماضی کا ہے تو پھر اس کا ترجمہ مستقبل کا نہیں ہوتا. جیسے ان کنتا قلتہ فقد علمت، ان کنتا قلتہ. اب یہاں کنتا ماضی ہے چونکہ افعال ناقص ہے. اب ایسی صورت میں اس کا صرف ترجمہ ماضی والا ہوتا ہے، مستقبل والا. ویسے افعال ناقصے کے علاوہ اگر شرط یا جزا ماضی کا صیغہ ہو اس کا معنی ہمیشہ مستقبل. اب کتاب والا یہی کہہ رہے، کہتے ہیں وَإِن برائے مستقبل اگرچہ در ماضی روت. جیسے ان ضربت ضربتو، اگر تو مارے گا. کتنی صورتیں ہو گئی جزم دینے نہ دینے کی؟ دو. تیسری صورت یہ ہے کہ شرط اور جزا دونوں ماضی ہیں، پھر بھی جزم جو ہے محلی ہوگا. کتاب والے نے مجازن اس کو تقدیری سے تعبیر فرمایا ہے، لیکن جزم اس کا محلی ہوگا چونکہ ماضی مبنی ہے، مجزوم محلن ہوگا. چوتھی صورت کہ شرط فعل ماضی ہے صرف اور جزا فعل مضارع ہے. اب اس صورت میں شرط تو مجزوم محلن ہوگا، جزا جو ہے اس پہ رفع پڑھو بھی جائز، جزم پڑھو بھی جائز، دونوں صورتیں پڑھنا جائز، لیکن جزم پڑھنا فصیح ہے. ان ضربت اضرب پڑھو تب بھی صحیح،
ان ضربتا اضربو پڑھو بھی کیا ہے صحیح ہے، دونوں صحیح ہے، لیکن اضرب پڑھنا ذرا زیادہ فصیح ہے۔ تو جزم دینے نہ دینے کے اعتبار سے 4 صورتیں ہیں، چونکہ شرط جو ہے وہ ہمیشہ فعل ہوتا ہے، جملہ فعلیہ ہوتا ہے۔ اگر دونوں کیا ہے شرط جزا مضارع ہے جزم واجب ہے، اگر کیا ہے دونوں ماضی ہے تب بھی جزم واجب ہے محل، اگر شرط ماضی ہے شرط مضارع ہے جزا جو ہے تب بھی جزم واجب ہے، اگر شرط ماضی ہے جزا مضارع ہے تو شرط پر جزم پڑھنا محلن پھر بھی واجب، جزا پر اب 2 صورتیں ہیں، جزم پڑھو چاہے رفع پڑھو دونوں جائز۔ اتنی بات آئی ذہن میں؟ پہلا بحث ختم ہو گیا۔ دوسرا بحث ہے جزا پر فا لانے نہ لانے کا، دوسرا بحث ہے جزا پر فا لانے نہ لانے کا۔ جزا پر فا لانے نہ لانے کے 3 حکم ہیں۔ پہلا حکم ہے کہ جزا پر فا لانا منع ہے، بالکل جائز ہی نہیں ہے، جزا پر فا لانا منع ہے، بالکل جائز بھی نہیں ہے۔ اس کے لیے پہلی شرط ہے کہ جزا ماضی ہو، دوسری شرط ہے کہ مثبت ہو، تیسری شرط ہے کہ بغیر قد کے ہو۔ جزا ماضی ہو، مثبت ہو، ایسے جزا پر فا لانا بالکل جیسے من دخلہ کان آمنا، اب یہ من شرطیہ ہے، صرف فرق یہ ہے کہ ان شرطیہ حرف ہوتا ہے اور یہ من جو ہے اسماء شرطیہ میں سے، لیکن دونوں کا کام ایک ہے۔ اب دیکھو یہ دخلہ یہ اس کے لیے شرط ہے، اور کان آمنن یہ کان ماضی ہے، مثبت بھی ہے، قد کے بغیر ہے۔ اب یہاں فا لانا بالکل جائز نہیں ہے، فکان کہنا جائز نہیں ہے، ایک صورت ہو گئی۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ جزا پر فا لانا جائز ہے، جزا پر کیا ہے فا لانا جائز، یعنی فا لاؤ بھی صحیح ہے نہ لاؤ بھی صحیح ہے۔ پہلی شرط یہ کہ جزا فعل مضارع ہو، دوسری شرط ہے کہ مثبت ہو یا منفی ہو تو لا کے ساتھ ہو، لا نافی ہو، لن نہ بلکہ لا نافی ہو۔ تیسری شرط ہے کہ سین اور سوف اس کے شروع میں نہ ہو، جزا فعل مضارع ہو پہلی شرط، دوسری شرط ہے مثبت ہو، اگر منفی ہے تو لا کے ساتھ ہو، اس کے شروع میں سین یا سوف نہ ہو۔ ایسی جزا پر فا لاؤ بھی جائز نہ لاؤ بھی جائز۔ ان تضرب فلا اضرب، ان تضرب فلا اضرب، اب دیکھو لا اضرب جزا فعل مضارع ہے اور منفی لا کے ساتھ ہے، سین سوف بھی شروع میں نہیں۔ اب ان تضرب فلا اضرب کہو بھی تمہاری مرضی، ان تضرب لا اضرب کہو دونوں صحیح ہے، فا لاؤ بھی صحیح ہے نہ لاؤ بھی صحیح ہے۔ تیسری صورت ہے کہ جزا پر فا لانا واجب ہے، تیسری صورت کیا ہے کہ جزا پر فا لانا واجب ہے، جزا پر فا لانا واجب ہے۔ اس کی 9 صورتیں ہیں، اس کی کتنی صورتیں ہیں؟ کتاب والے نے صرف 4 صورتیں ذکر کی ہیں، باقی صورتوں کو کتاب والے نے ذکر نہیں کیا، ویسے اس کی 9 صورتیں ہیں جزا پر فا لانا واجب ہے۔ جیسے کہ بزرگوں نے ایک شعر لکھا ہے جزا پر فا لانا واجب ہے، یہ آسان بھی ہے اور یاد کرنے کے لیے جو ہے کارآمد بھی ہے زیادہ۔ اسمیت طلبیت و بجامدی، اسمیت طلبیت و بجامدی و بجامد، اتار پر زیر پڑھو جامدی بنے گا، پھر یہ مصر کا ہے ایک مصرع۔ دوسرا مصرع ہے و بما و لن و بقد و بالتنفیس، اسمیت طلبیت و بجامدی و بما ولن و بقد و بالتنفیس و بالتنفیس۔ اب اس کا مقصد ہے
اسمیت ان کا معنی جزا جملہ اسمیہ ہو تو جزا پر فعلانا واجب ہے. جزا جملہ اسمیہ ہو تو جزا پر فعلانا واجب ہے. جیسے قرآن پاک کے اندر ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. دیکھو ان یمسس کا یہ شرط ہے کہ نہیں؟ ان شرطیہ جازم المستقبل یمسس سے آواز مذکر فعل مضارع معلوم مجزوم سکون لام کا مسند فعل کاف ضمیر خطاب مفعول بھی مقدم از منصوب معلن لفظ اللہ بولو تو صحیح. بار فظروف جار خیر بولتے نہیں اللہ جانے. چلو بابا موبائل بڑا رکھو بس. اب تو خوش موبائل کی وجہ سے جو تم نے دوستی توڑی ہے چلو اپنے قد سے بھی ذرا 1 فٹ بڑا رکھو ٹھیک ہے جس میں تم کھڑے ہو جاؤ سر سے پاؤں تک تمہاری تصویر نظر آ جائے. شرط سمجھ آیا. اب ہوا مبتدا ہے علی کل شیء اس کا تعلق ہے قدیر کے ساتھ. جار مجرور ظرف لغو متعلق مقدم بقدیر. اصل میں عبارت ہے فہو قدیر علی کل شیء. جار مجرور کو جب مقدم کیا جائے تو کوئی نہ کوئی فائدہ مقصود ہوتا ہے. یہاں حصر کا فائدہ ہے کہ صرف وہ اللہ پاک ہر چیز پر قدرت رکھنے والے. صرف کا معنی تب ہوگا کہ جار مجرور کو مقدم کریں گے. اب اسمیت ان کا یہ مطلب ہے کہ جزا جملہ اسمیہ ہو تو جزا پر فعلانا واجب ہے. طلبیت کے اندر 3 چیزیں ہیں. طلبیت کا معنی ہے جس کے اندر طلب کا معنی ہو یعنی جزا جملہ امریہ ہو یا جزا جملہ ناہیہ ہو یا جزا جملہ دعائیہ ہو. یہ طلبیت ان کے اندر 3 چیزیں آ جاتی ہیں. جزا کیا ہے؟ امریہ ہو ناہیہ ہو. امر کی مثال جیسے ان کنتم تحبون اللہ. ان کنتم قل ان کنتم میرا پیغمبر فرما دے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو فاتبعونی. اب یہ فاتبعونی اتبعو یہ امر کا صیغہ ہے جزا بن رہا ہے. جب امر کا صیغہ جزا بنے تو اس پر فعلانا واجب ہے. نہیں کی مثال جیسے فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ بس اگر تم جان لو ان عورتوں کو وہ مومنات ہیں تو فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ. اب لا ترجعوهن جزا جملہ ناہیہ ہے. بولو تو صحیح فعلانا واجب ہے. دعائیہ کی مثال جیسے ان اکرمتنی اگر تو نے میری عزت کی فجزاک اللہ بس اللہ پاک تجھے بہترین بدلہ عطا فرمائے. اب دیکھو یہ شرط اور جزا دونوں ماضی ہیں لیکن کیونکہ یہ دعا کے موقع پر ہے تو جب دعا کے موقع پر جزا جو ہے بولا جائے تو اس وقت فعلانا یہ ہے. طلبیت ان کا معنی کہ جزا جملہ اسمیہ ہو یا جزا کیا ہے طلبیہ ہو. طلب کا معنی جس میں ہو. پھر طلب میں چونکہ دعا بھی آ جاتا ہے امر بھی آ جاتا ہے نہیں بھی. آدمی کسی چیز سے پناہ پکڑتا ہے تو وہ بھی ایک طلب کر رہا ہے کہ اللہ مجھے اس چیز سے بچا یہ چیز دے. کتنی صورتیں ہو گئی؟ اچھا. وَبِجَامِدِي جزا ایسا جملہ ہو جزا ایسا جملہ فعلیہ ہو جو فعل غیر متصرف ہو یعنی اس کا اگر صرف ماضی آتا ہے تو مضارع امر وغیرہ یہ نہ ہے. اس کو کہا جاتا ہے فعل غیر متصرف. اسی کو کہا جاتا ہے فعل جامد بھی اسی کو کہا جاتا ہے. یوں کہو بھی ٹھیک ہے یا کہو فعل جامد سے مراد ہے لیس عسا نعمہ. لیس اب لیس کا صرف ماضی معلوم آتا ہے ماضی مجہول مضارع مجہول یہ چیزیں نہیں آتی تو یہ فعل جامد ہو گیا. یا اسی طرح عصا ہے اس کا بھی ماضی مضارع
ایسے ماضی آتا ہے، مضارع، امر نہیں، یہ چیزیں نہیں آتی، یہ بھی کیا ہے فعل جامد ہے۔ اور اسی طرح نعم جو ہے وہ جو فعل افعال مدح میں جس کا ذکر ہے، اس کا بھی صرف کیا ہے ماضی آتا ہے، مضارع جاز کچھ بھی نہیں آتا، ان کو کہا جاتا ہے فعل جامد۔ اب یوں کہو کہ ایسا جزا، ایسا جملہ ہو جس کے شروع میں عصا کا سیغہ ہو، یا جزا ایسا جملہ ہو جس کے شروع میں لیس کا لفظ آ جائے، یا جزا ایسا فعل ہو جس کے شروع میں نعم کا لفظ آ جائے۔ بجامدی سے یہی مراد ہے، اسمیت طلبیت بجامدی، جیسے کہ قرآن پاک کے اندر ہے ان ترن انا اقل منک مالا وولدا فعسى ربی فعسى۔ اب دیکھو یہ جملہ جزائیہ ہے، شروع میں عسا آیا ہے، تو جب جزا جملے کے شروع میں عسا آ جائے تو فا جزائیہ لانا واجب ہے۔ یا اور مثال من حمل علینا السلاح فلیس منا، اب جزا کے شروع میں جب لیس آ جائے بولو تو صحیح، لانا واجب ہے۔ کتنی صورتیں ہو گئی؟ 5، اسمیت 1، طلبیت میں 3، 4، جامدی 5۔ اب جامدی کے اندر جو ہے وہ 3 لفظ ہے کہ جزا کے شروع میں یا لیس کا لفظ آ جائے، سا کا لفظ آ جائے، کا لفظ آ جائے۔ آگے ہے وَبِمَا، یعنی جزا کے شروع میں ما نافی آ جائے، جزا کے شروع میں ما۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، بس ان تولیتم یہ شرطیہ ہے جملہ، ان شرطیہ کھڑا ہوا ہے۔ اب جزا کے شروع میں ما نافی آ جائے، تو جب جزا کے شروع میں ما نافی آ جائے فلانا واجب ہے۔ فما سألتکم من اجر، پس میں تم سے کسی مزدوری کا امیدوار نہیں ہوں۔ اگر جزا کے شروع میں لن آ جائے، جزا کے شروع میں تو فا لانا واجب ہے، جیسے وما یفعلوا من خیر فلن یکفروہ، وما یفعلوا من خیر۔ اب دیکھو جزا کے شروع میں لن آیا ہے تو اس میں فا لانا واجب ہے۔ جزا کے شروع میں اگر قد آ جائے تو پھر بھی فا لانا واجب ہے، جیسے ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، ان یسرق۔ اچھا، جزا کے شروع میں حرف تنفیس آ جائے، حرف تنفیس سے 2 حرف مراد ہوتے ہیں، سین یا صوفہ۔ حرف تنفیس سے مراد 2 حرف ہیں، سین یا صوفہ۔ تو کیا کہو گے کہ جزا کے شروع میں اگر سین آ جائے تو فا لانا واجب، جزا کے شروع میں سوف آ جائے فا لانا واجب، جیسے وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ۔ اب دیکھو ان خفتم شرط ماضی ہے کہ نہیں؟ پہلے ضابطے کے موافق جزم دینے نہ دینے کے اعتبار سے شرط کیا ہے؟ ماضی ہے۔ جزا فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ پھر مضارع ہے، تو شرط ماضی ہو، جزا مضارع ہو، جزا کو جزم دینا نہ دینا جائز ہے۔ اب اگر یہ جزم ہوتا تو یغنیکم اللہ پڑھا جاتا، وہ مجزوم بحذف لام کلمہ ہوتا ہے، چونکہ لام کے مقابل میں فعلت ہے، لیکن یہ مجزوم نہیں ہے بلکہ مرفوع بضم ہے، تقدیر نہیں معطل یائی ہے۔ اتنی بات آ گئی ذہن میں۔ اور کچھ مثالیں اس کی دیکھ لو بھئی، جزا فعل مضارع ہو، جزا کیا ہے؟ فعل مضارع مثبت بغیر سین اور سوف کے، جزا پر جزم دینا بولو دونوں جائز ہے۔ اس کی مثال من عاد فینتقی اللہ۔ اب دیکھو من آتا جو شخص لوٹا، فینتقی اللہ منہ، جزا فعل مضارع ہے لیکن
بولو مرفوع بضم لفظ ہے، مرفوع بضم لفظ ہے. ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200. اب ان یکن یہ شرط ہے اور یغلبوا یہ کیا ہے؟ جزا ہے. اور یہ جزا یہاں حذف ہے، حذف نون اعرابی کے ساتھ ہے، مجزوم حذف نون اعرابی ہے. اسی طرح اگر جزا فعل مضارع ہو لا کے ساتھ، جزا فعل مضارع منفی لا کے ساتھ ہو تو جزا پر جزم پڑھنا بولو دونوں جائز ہے. من جاء بالسیئۃ فلا یجزا. اب یہ کیا ہے؟ مرفوع بضم تقدیر ہے فلا یجزا. ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. ان تدعوهم اب یہ لا يسمعوا فعل مضارع منفی ہے، یہاں مجزوم ہے. تو جزا فعل مضارع مثبت ہو یا منفی لا کے ساتھ ہو، سین سوف اس پہ داخل نہ ہو تو جزا پر جزم دینا نہ دینا جائز ہے.